میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج کل آپ نے ایک عجیب سا ماحول دیکھا ہوگا کہ ہر شخص غصے میں بھرا ہوا بیٹھا ہوا ہے، راستہ چلتے ہوئے لوگ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ایک چڑچڑاپن سا ہے، طبیعت اچھی نہیں لگتی ہے، کوئی چیز میں مزہ نہیں آتا ہے، ایک ڈپریشن، ایک انگزائٹی، اسٹریس کا بالکل ماحول بنا ہوا ہے۔ 100 میں 80 لوگ اس کے شکار ہیں۔ اور جب آپ کسی سے کہیے کہ آپ اتنے چنتت کیوں ہیں، فکر مند کیوں ہیں، اسٹریس کیوں ہے، انگزائٹی کیوں ہے، تو کہتے ہیں صاحب کون ایسا آدمی ہے جس کو فکر نہیں ہے، جس کو چنتا نہیں ہے، جو ڈپریشن میں نہیں ہے۔ یقیناً آج کا وہ ماحول بن گیا ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں، اکھڑا ہوا سا موڈ رہتا ہے، بگڑا ہوا سا ماحول رہتا ہے، اور آدمی کو وہ مزہ نہیں ملتا زندگی میں، جو خوشی نہیں ملتی جو اس کو چاہیے۔ ان سب چیزوں کو کیسے حاصل کیا جائے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ قدرت نے ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے دواؤں پہ ڈیپینڈ رہنے کے لیے نہیں کہا ہے، کیونکہ اگر آپ دواؤں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس کی جو بھی دوائیں دیتے ہیں وہ آپ نیند میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور آخر میں ایک دن ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں پاتے۔ آئیے میں آپ کو بہت آسان راستہ بتاؤں کہ آپ کا بچہ اور آپ خود یا آپ کے گھر میں اگر غصہ زیادہ ہے، چڑچڑاپن زیادہ ہے، انگزائٹی زیادہ ہے، ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، موڈ خراب رہتا ہے، خوشی کا نام و نشان نہیں ہے، تو بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ صبح کا ناشتہ ویسے کیجئے جیسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس ناشتے کا نام ہے تلبینہ۔ عربی کا لفظ ہے، عرب میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے تلبینے کا، اور تلبینہ اصل میں اس کا آسان نام اگر میں لوں تو وہ ہے جو کی کھیر۔ پہلے میں بنانے کا طریقہ بتاؤں، اس کے بعد اس کے فائدے بتاؤں آپ کو کیا کیا ہیں۔ جو کی کھیر، جو کا دلیا بازار میں آپ کو مل جائے گا، اویلیبل ہو جائے گا، اس کو آپ پہلے 2-4-5 گھنٹے کے لیے بھگو دیجئے۔ اگر سویرے بنانا ہے، بہترین وقت ہوتا ہے سویرے کا، تو آپ رات میں بھگو دیجئے اور سویرے دودھ میں اس کو پکا لیجئے۔ ساتھ میں کچھ ڈرائی فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق۔ آپ اس میں بادام ڈال سکتے ہیں، تھوڑے پیسے ہوئے بادام ڈال دیجئے، یا اخروٹ ڈال دیجئے۔ اس میں کچھ سیڈس آتے ہیں، خربوزے کے بیج، کدو کے بیج، یہ بہت مفید ہوتے ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مٹھائی میں شکر کا استعمال نہیں کریں گے، اس کو میٹھا بنانے کے لیے شکر بالکل استعمال نہیں کریں گے۔ اس کی جگہ پر کچھ کھجور اور تھوڑی سی کشمش، اس کو آپ گرائنڈر میں، مکسر میں آپ اس کو میش کر لیجئے، اور جب یہ تیار ہو جائے، دودھ میں پکائیں گے جو کو، جب جو کی دلیا گل جائے تو آپ اس کو بعد میں ملائیے گا، اور اس کے بعد جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اس میں 2-4 چمچ شہد بھی ملا دیجئے۔ لیجئے صاحب، آپ کا تلبینہ تیار ہے۔ بے پناہ طاقتوں کا خزانہ ہے تلبینہ، اس کے فائدے بے شمار ہیں، میں کہاں تک بتا نہیں سکتا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ موڈ کو صحیح رہتا ہے۔ اس میں جب اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے باڈی میں جو ہارمونز ہوتے ہیں، خوشی کے ہارمونز، ڈوپامائن ہے اور سیروٹونائن ہے، تو یہ سارے کے سارے بہت اچھی شکل میں کام کرنے لگتے ہیں، جس سے ہمیں اچھا لگتا ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس کا لگاتار استعمال کرنے سے ذہنی بیماریاں جو ہیں، جو مانسک روپ سے ہماری پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً وہی غصہ، چڑچڑاپن، ڈپریشن، انگزائٹی، اور یہاں تک کہ شیزوفرینیا وغیرہ تک کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہترین ناشتہ ہے، خزانوں کا بھنڈار ہے، لہٰذا ہم اپنے بچوں کو، خاص کر ان بچوں کو دیں جو گروئنگ ایج میں ہیں، بڑھتی ہوئی عمر کے بچے ہیں، ان کی گروتھ نہیں ہو پاتی ہے، ان کو دیں گے تو اس کی گروتھ ہوگی۔ ان بیماروں کو جو بیماری سے اٹھے ہیں، بہت کمزور حالت میں ہیں، آپ ٹانکوں کی تلاش میں ہیں، چھوڑ دیجیے ٹانکوں کی تلاش، آپ تلبینے کا استعمال کرائیے۔ اور ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو جو ہمارے گھر میں بزرگ ہیں، اور ان کو اب وہ ہاضمہ اچھا نہیں ہے، ان کا ڈائجسٹو سسٹم اچھا نہیں ہے، ہضم نہیں کر پاتے ہیں، کھانے کا موڈ نہیں ہوتا ہے، آپ ان کو تلبینہ کھلائیے، اور آپ دیکھیے گا بہت زیادہ نہیں، میں جیسا بتایا کرتا ہوں، تقریباً 40 دن تک اس کا استعمال کیجیے، مہینہ 1.5 مہینہ استعمال کیجیے، پھر اس کے فائدے دیکھیے۔ کمال کے فائدے ہیں، کمال کے فائدے۔ تو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے، بزرگوں کے لیے بہت اچھا ہے، بیماری سے اٹھنے کے بعد جو کمزوری ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ بہت آسان، بہت سستا، بے پناہ طاقتوں کا خزینہ تلبینہ۔ آئیے آج سے ہم تلبینے کا استعمال کرتے ہیں اپنے ناشتے میں، اور پھر دیکھیے جب موڈ اچھا ہوگا، خوشیاں ہوں گی، تو گھر ایک جنت بن جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلبینہ گھر کو جنت بنانے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ ہمارے انبیاء علیہ السلام، نبی، پیغمبر، ائمہ طاہرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ پسند تھا تلبینہ۔ صحابہ اکرام کو بہت پسند تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، تلبینہ کھاتے تھے، اور بھی سوچیے کیا کیا کارنامے انجام دے دیے۔ آئیے ہم بھی بڑے کارناموں کو انجام دینے کے لیے تلبینہ کا استعمال کرتے ہیں، اپنی فیملی کو بہترین صحت عطا کرتے ہیں۔ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ویلتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ڈاکٹر قمر عباس جعفری، دعاؤں کا طالب۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔